اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خاران خیریت سے ہوں گی۔ جی خاران، ہمارا درس شارٹ کورس کا، جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ آئمہ اہل بیت کی نظر میں قربا، یعنی کہ آئمہ اہل بیت کی نظر میں قربا سے مراد کیا ہے۔ یہ جو آیت ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یعنی کہ یہ جو آیت میں مصداق اہل بیت ہیں، اور اہل بیت اس قربا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیے قرآن کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، ہمارے پاس وہ احادیث موجود ہے جنہیں آئمہ معصومین نے اپنی بحثوں اور مناظروں میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے مقصد و مراد و قربا پر کامل جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے۔ الصواعق میں، یعنی کتاب ہے امیر المومنین، حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ سورہ شورى میں ہمارے خاندان، یہی حدیث، یہ جو آیت ہے وہ سورہ شورى کی آیت ہے، یعنی کہ اسی سورہ شورى میں ہمارے خاندان کے بارے میں آیت ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ با ایمان شخص پر واجب ہے کہ وہ ہم سے محبت اور مودت رکھے، یعنی خود اہل بیت بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یعنی کہ ہماری یہاں پہ جو قربا سے مراد ہے وہ ہماری محبت ہے۔ آگے یہ قرآن کہہ رہے ہیں حضرت فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا آیت مباہلہ میں خدائے جہان آفرین نے قرآن مجید میں یہ آیت جو ہے وہ نازل کیا، اور فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے کہ پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، آؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نجرانی جو عیسائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ ہمارے جو اللہ ہے وہ اس کا بیٹا ہے، یعنی ہم تو ان کو لا شریک سمجھتے ہیں نا، اللہ کو، ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں بیٹا ہے اللہ کا۔ تو یہاں پر رسول خدا نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کر لیتے ہیں، آپ اگر آپ غلط نہ ہوئے تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر اللہ جو ہے یہ آیت نازل کر رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا تھا کہ جو ہستیاں ان سے مباہلے کے لیے آ رہی ہیں کہ واقعاً اگر یہ اللہ سے دعا کریں گی تو ہم تو کیا، ہمارا پورا مذہب ہی جو ہے وہ ختم و تباہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہستی ہیں جن کی پیشانیوں سے جو ہے وہ کہ ایسا ایسا نور نظر آ رہا ہے کہ جو ہم نے شاید کہیں بھی نہ دیکھا ہو۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مباہلہ نہیں کیا تھا۔ اسی حوالے سے آج جو ہمارا ٹاپک بھی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بطول اسے کہا جاتا ہے کہ جو قطعاً ماہانہ سرخی نہ دیکھے، یعنی کہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ نہ دیکھے، یعنی جو حیض سے پاک ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں میں ماہانہ عادت ناپسندیدہ امر ہے۔ ٹھیک ہے۔ محمد صالح کشعی نے المناقب میں رسول خدا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کی اس عادت سے جو وہ ہر ماہ دیکھتی ہیں ان سے وہ پاک ہیں۔ حافظ ابو بکر شافعی نے تاریخ میں حضرت جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا فرماتے کہ رسول خدا نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوریہ ہیں، حوریہ، انہوں نے ہرگز خون نہیں دیکھا۔ ابن عساکر تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس نے ام سلیم سے سنا ہے کہ اس نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ نے نہ خون حیض دیکھا اور نہ نفاس دیکھا۔ حافظ سیوطی نے خصائص فاطمہ میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ ماہانہ نسوانی عادت سے پاک تھیں۔ رافعی نے کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں ماہانہ خون نہ دیکھا اور نہ ہی نفاس۔ خداوند متعال نے انہیں ان دونوں خونوں سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ تبری نے خزائر البعی
میں حضرت اسماء بنت امیس سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کے ہاں ان کے بیٹے حسن کی پیدائش ہوئی، یعنی پیدا ہوئے، تو ان سے نہ کوئی خون دیکھا اور نہ دوسرے عوارض جو عموماً وقت ولادت عورتوں کو لازم ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث نقل کی حضرت ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی علیہ السلام پر دوسری عورتوں کو حرام کر دیا ہے۔ کیا ہے آخری حدیث جس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی علیہ السلام پر دوسری عورتوں کو حرام کر دیا تھا جب تک حضرت فاطمہ زہرا زندہ تھی۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ امام نے فرمایا وہ عوارض زنانہ سے پاک و پاکیزہ تھی۔ علامہ مجلسی فرماتے کہ اس تعطیل کے دو جو احتمال ہیں، پہلا احتمال ہے کہ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہانہ عوارض سے پاک تھی، اس لیے امیر المومنین حضرت امام علیہ السلام کو کسی دوسری عورت کی ضرورت ہی نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں حضرت امیر پر دوسری عورت کو حرام قرار دیا تھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ خاتون جنت اپنے مقام و منزلت میں کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، اس لیے ان کی عظمت مانے تھی کہ ان کی موجودگی میں جناب امیر کے گھر میں کوئی اور عورت آتی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ حضرت فاطمہ کی ان نسوانی عوارض سے پاکیزگی آیت تطہیر سے ثابت ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آیت تطہیر سے ہی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس آیت کے مصادیق ہیں، یعنی ان کے حوالے سے خدا نے یہ آیت نازل کی ہے۔ آپ اپنے خاندان کے افراد کے مانند ہر قسم کے جسمانی اور ظاہری باطنی اور روحانی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ آیت تطہیر اس امر کا اعلان ہے۔ تو یہیں تک قرآن آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا، یہیں تک میں آپ لوگوں سے سنوں گی انشاءاللہ۔ کل کی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پھر دیکھیے قرآن آگے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مختصر صورت میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نصارہ نجران کا وفد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اور وفد میں، یعنی جو وفد کہتے ہیں گروہ کو، وفد میں ان کے 3 بزرگوار بھی تھے، یعنی یہ جو العاقب، محسن اور اسقف، ان کے ہمراہ یہود کے 2 مشہور عالم بھی تھے۔ یہ لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ دیکھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اس وفد کے رئیس و رئیس اسقف نے، یعنی جو ان کا بڑا ہوتا ہے، اسقف نے آپ سے پوچھا کہ عالی جناب حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران تھا۔ اس نے پوچھا حضرت یوسف کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب تھا۔ پھر اس نے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان جائیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ۔ اس دوران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ پیغام لائے کہ کیا پیغام لائے کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہوں۔ اسقف نے پوچھا کہ آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی۔ دیکھیں رسول خدا کچھ بھی نہیں بولتے کہ جو وحی کے بغیر نازل ہو، جو وحی رسول خدا پہ نازل ہو رہی تھی، صرف رسول خدا نے وہی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے جب اسے مٹی سے پیدا کیا تو فرمایا وجود بن جا، تو وہ وجود بن گیا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت حوا کے والدین نہیں تھے، وہ بنا والدین کے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے، تو وہ تو زیادہ پھر بدر کے اولیٰ ہیں کہ ان کو جو ہے کہا جائے کہ وہ بیٹے ہیں خدا کے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جن کی ماں تو تھی، والد نہیں تھے، صرف والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تو ان سے زیادہ تو پھر حضرت آدم جو ہے وہ حقدار ہے کہ جن کی ماں بھی نہیں تھی، جن کا باپ بھی نہیں تھا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اسقف یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے محمد، ہم نے ایسی بات نہ تو رات میں پڑھی اور نہ تورات میں پڑھی، تورات میں، اور نہ ہی انجیل میں پڑھی، یعنی کہ وہ تو عالم دین تھے نا، اپنی طرف سے تو عالم دین بن کر آئے ہوئے تھے، جبکہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ عالمین کے عالم دین تھے، رحمت للعالمین تھے، رسول خدا تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہ تو ہم نے زبور میں پڑھا ہے، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ جب اس نے کہا کہ تو اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔
پھر دیکھیے قرآن آگے کہنے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مختصر صورت میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نصارہ نجران کا وفد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اور وفد میں، یعنی جو وفد کہتے ہیں گروہ کو، وفد میں ان کے 3 بزرگوار بھی تھے، یعنی یہ جو المقائب، العاقب، محسن اور اسقف، ان کے ہمراہ یہود کے 2 مشہور عالم بھی تھے۔ یہ لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ دیکھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اس وفد کے رئیس و رئیس اسقف نے، یعنی جو ان کا بڑا ہوتا ہے، ان اسقف نے آپ سے پوچھا کہ عالی جناب حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران تھا۔ اس نے پوچھا حضرت یوسف کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب تھا۔ پھر اس نے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان جائیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ۔ اس دوران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ پیغام لائے کہ کیا پیغام لائے کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہوں۔ اسقف نے پوچھا کہ آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی۔ دیکھیں رسول خدا کچھ بھی نہیں بولتے کہ جو وحی کے بغیر نازل ہو، جو وحی رسول خدا پہ نازل ہو رہی تھی، صرف رسول خدا نے وہی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے جب اسے مٹی سے پیدا کیا تو فرمایا وجود بن جا، تو وہ وجود بن گیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے والدین نہیں تھے، وہ بنا والدین کے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے، تو وہ تو زیادہ پھر بدر کے اولیٰ ہیں کہ ان کو جو ہے کہا جائے کہ وہ بیٹے ہیں خدا کے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جو جن کی ماں تو تھی، والد نہیں تھے، صرف والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تو ان سے زیادہ تو پھر حضرت آدم جو ہے وہ حقدار ہے کہ جن کی ماں بھی نہیں تھی، جن کا باپ بھی نہیں تھا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اسقف یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے محمد، ہم نے ایسی بات نہ تو رات میں پڑھی اور نہ تورات میں پڑھی، تورات میں، اور نہ ہی انجیل میں پڑھی، یعنی کہ وہ تو عالم دین تھے نا، اپنی طرف سے تو عالم دین بن کر آئے ہوئے تھے، جبکہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ عالمین کے عالم دین تھے، رحمت للعالمین تھے، رسول خدا تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہ تو ہم نے زبور میں پڑھا ہے، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ جب اس نے کہا کہ تو اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ پھر دیکھیے قرآن آگے کہنے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مختصر صورت میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نصارہ نجران کا وفد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اور وفد میں، یعنی جو وفد کہتے ہیں گروہ کو، وفد میں ان کے 3 بزرگوار بھی تھے، یعنی یہ جو المقائب، العاقب، محسن اور اسقف، ان کے ہمراہ یہود کے 2 مشہور عالم بھی تھے۔ یہ لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے کہ دیکھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں۔ اس وفد کے رئیس و رئیس اسقف نے، یعنی جو ان کا بڑا ہوتا ہے، ان اسقف نے آپ سے پوچھا کہ عالی جناب حضرت موسیٰ کے والد کا نام کیا تھا؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران تھا۔ اس نے پوچھا حضرت یوسف کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضرت یعقوب تھا۔ پھر اس نے پوچھا میرے والدین آپ پر قربان جائیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ۔ اس دوران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس دوران جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ پیغام لائے کہ کیا پیغام لائے کہ عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہوں۔ اسقف نے پوچھا کہ آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی۔ دیکھیں رسول خدا کچھ بھی نہیں بولتے کہ جو وحی کے بغیر نازل ہو، جو وحی رسول خدا پہ نازل ہو رہی تھی، صرف رسول خدا نے وہی گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں آگے
کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے جب اسے مٹی سے پیدا کیا تو فرمایا وجود بن جا، تو وہ وجود بن گیا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے والدین نہیں تھے، وہ بنا والدین کے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے، تو وہ تو زیادہ پھر بدر کے اولیٰ ہیں کہ ان کو جو ہے کہا جائے کہ وہ بیٹے ہیں خدا کے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جو جن کی ماں تو تھی، والد نہیں تھے، صرف والد کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تو ان کو ان سے زیادہ تو پھر حضرت آدم جو ہے وہ حقدار ہے کہ جن کی ماں بھی نہیں تھی، جن کا باپ بھی نہیں تھا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اسقف یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے محمد، ہم نے ایسی بات نہ تو رات میں پڑھی اور نہ تورات میں پڑھی، توریت میں، اور نہ ہی انجیل میں پڑھی، یعنی کہ وہ تو عالم دین تھے نا، اپنی طرف سے تو عالم دین بن کر آئے ہوئے تھے، جبکہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ عالمین کے عالم دین تھے، رحمت للعالمین تھے، رسول خدا تھے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ نہ تو ہم نے زبور میں پڑھا ہے، نہ انجیل میں، نہ توریت میں۔ جب اس نے کہا کہ تو اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اے قاری عزیز، یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے آغاز سے لے کر انجام تک جانگزار مصائب و آلام سے بھرپور ہے۔ یہ مصائب آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک آپ پر بادل کی طرح برستے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں خوف و حرمان، فقر و حزن، حموم و غموم اور شدائد و اغام میں سے جو کچھ لکھ دیا تھا، آپ ان پر راضی تھی، اور آپ اس آیت کی مصداق ٹھہریں کہ جس آیت میں، یعنی کہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بھی ہے۔ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ یعنی مولا حسین علیہ السلام بھی خدا کی رضا میں راضی تھے، تو کیوں ان کی والدہ گرامی جو ہیں، جو ان کی والدہ ہیں، ان کی اتنے فضائل ہیں کہ جب مولا حسین کے فضائل تو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے ان کی والدہ کی اتنے فضائل ہیں، وہ خود ان کا نام رکھا گیا ہے، ان کا نام اس وجہ سے کہ انہوں نے ہر چیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی غم ان کی ان کی زندگی میں رکھے، بچپن سے لے کر ان کے آغاز سے لے کر، یعنی بی بی کے پورے اس نام پر بنی ہے ایک زیارت ہے، اس زیارت میں بھی بیوی کا کہا کہ وہ جس کے لیے خداوند متعال نے امتحان رکھا، ان کے آغاز سے پہلے، یعنی کہ ان کی خلقت سے پہلے بھی ان کا ایک امتحان لیا گیا تھا، اور بیوی اس امتحان میں بھی خدا کی رضا میں راضی تھی، اور خدا کی جتنی بھی آزمائشیں تھیں اس پر بیوی پوری اتری ہیں، اس لیے تو بیوی کو اتنی القابات ملے ہیں، اتنی منزلت ملی ہے، اتنا مقام ہے بیوی کا بلند، کہ کیا نام ہے بیوی کا، الراضیہ، یعنی راضی ہونے والی، خدا کی ہر مشکل پہ راضی ہونے والی۔ تو کیا آیت کا ترجمہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیت بھی خران صرف پہلے دو تین جو ہے، اگر ہے تو بہت آسان سی ہے، تو آپ ساتھ یہ بھی یاد کریں گے تو بیوی کو بھی خوشی ہوگی کہ بیوی جو ہے وہ، جب بیوی کے لیے کچھ کیا جاتا ہے نا خران، یعنی کہ ہم بیوی کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، جیسے فرض کریں میں کہتی ہوں کہ میں یہ کورس جو ہے بیوی کے لیے کروا رہی ہوں، یا آپ لوگ کہیں کہ میں بیوی کے لیے کر رہی ہوں، کہ میں بیوی کو اپنی طرف سے بیوی کی شہادت پر یا ولادت پر ان کو یہ چھوٹا سا ہدیہ پیش کر سکوں، ایک آیت یاد کر کے۔ نہ کریں بیوی کے لیے اتنا کچھ، اتنا جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کہیں کہ میں یہ آیت بیوی سلام اللہ علیہ کے لیے، سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہدیہ کرتی ہوں، یاد کرتی ہوں، یاد کر کے حفظ کر کے اس کا ترجمہ حفظ کر کے بیوی کو ہدیہ کرتی ہوں، تو آپ کہ کیوں نہیں سنیں گی بیوی؟ بے شک آپ نہ بھی کریں ہدیہ، وہ تو پھر بھی سنتی ہیں نا، لیکن جب آپ ہدیہ کریں گے تو آپ دیکھیں، ہم ایک ادارے سے منسلک ہیں، اور اس ادارے سے منسلک ہیں کہ جو ہمیں اہل بیت سے ملاتا ہے، تو ہم درمیان میں دیکھیں، میں بھی وسیلہ ہوں، پرنسپل بھی وسیلہ ہیں بیچ میں، اور یہ پورا ادارہ بھی وسیلہ ہے، لیکن اس وسیلے کو ہٹ کر دیکھا جائے تو آپ ڈائریکٹ کس سے ملتے ہیں؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے ملتے ہیں،
ان سے آپ کا جو ہے وہ یہ سارا جو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے یہ ان سے جا کر منسلک ہوتا ہے کہ آپ ان کی خاطر پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے اپنے دین کو ٹائم دے رہے ہیں، اپنا سارا کام چھوڑ کے. یہ سب سے زیادہ بڑی بات یہی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے، کدھر لڑکیاں آج کل کدھر جا رہی ہیں، کس ماحول میں ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت بیوی کے لیے وقف کر رہے ہیں. تو بیوی ہم سے بہت خوش ہوتی ہیں کہ جب ہم بیوی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا شارٹ کورس ہے نا، دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا شارٹ کورس ہے، لیکن اس میں بیوی ہم سے کتنا خوش ہوں گی کہ ہم نے ان کے لیے ٹائم نکالا، ہم نے ان کی فضیلت پڑھی، ہم نے ان کے مقام کو جانا، ہم نے مجلسیں پڑھی، ہم لوگوں نے جتنا بھی کیا. بے شک کہ ہم نے بہت کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ اس یعنی یہاں پہ کیا ہوا ایک عمل وہاں پہ جا کر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، یہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے نہ میں سمجھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں ٹاپک سے ہٹ گئی. تو ہمارا ٹاپک تھا راضیہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمات اور جزاؤں پر راضی تھیں. خدا کی جزاؤں پر بھی راضی، نعمات پر بھی راضی، اس کی آزمائش پر بھی، اس کی مشکلات پر بھی، اس کے دیے غموں پر بھی، ہر چیز پر راضی تھی. اس لیے بیوی کا نام ہے الراضیہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا تھا، آپ اس پر راضی تھی. آپ نے اپنی دنیاوی نجات لمحات حیات کے ہر لمحے میں اس کی رضائیں تلاش کی. اللہ تعالیٰ بھی ان پر راضی و خوشنود ہو گیا. آگے کران کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح زہبی نے بھی حدیث نقل کی ہے کہ جناب سیدہ کی ولادت کے وقت جناب جبرائیل امین رسول خدا کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اس نوزیدہ دختر پر سلام بھیجتا ہے. یعنی خود خدا سلام بھیج رہا ہو جن ہستیوں پر، واقعاً ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. ہمیں کیا پتا، ہم کیا جان سکتے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم بیوی کی منزلت کو جان سکیں. ہم نہیں جان سکتے. ہمارے ان دماغوں میں، ہماری نقلوں میں، ہمارے شعور میں ان کے فضائل، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی منزلت نہیں آ سکتی. کیا ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ان کی فضیلتیں بڑی ہیں. ہمارا شعور بہت چھوٹا ہے، ان کی فضیلتیں کئی بڑی ہیں. تو کیا آگے دیکھیں، اگلا بیوی کا نام ہے المحدثہ، محدثہ. کہہ رہے ہیں کہ سب چیزوں سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملائکہ پیغمبران گرامی کے علاوہ کس سے اور گفتگو کرتے ہیں. کیا پیغمبران گرامی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا پیغمبروں کے علاوہ باقی انسانی مخلوق فرشتوں کی آواز سن سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت کا ترجمہ دیکھے خران. فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ و پاکیزہ بنایا ہے اور تمام عالمین کی عورتوں پر تجھے برتری دی ہے. اے مریم، اپنے پروردگار کے فرمان کی اطاعت کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. ایک اور مقام پر فرمایا، اے رسول، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھی. پس ہم ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا ہم نے، پس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. اس نے کہا، میں نے تو آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں، یعنی میں خدا کی طرف سے پیغام دینے والا ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دے سکوں. جی خران، بی بی کا اگلا نام ہے المرضیہ. ٹھیک ہے، مرضیہ کہہ رہے ہیں کہ بندگان شائستہ اور آرائستہ کے درجات بارگاہ خداوندی میں بلند و بالا ہوتے ہیں. انہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت حاصل ہوتی ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عدالت و پائیداری کی بنا پر پسندیدہ ہوں. ان تمام کامیاب و کامران بندگان میں سے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے زیادہ عظمت اور رفعت کی بلندیاں حاصل کی. آپ کو ہی اس کی بارگاہ سے حسن رضا کا گراں قدر حصہ ملا. وہ اپنی اطاعت و بندگی، اپنے زہد و اخلاق اور صبر و استقامت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک مرضیہ تھیں. حافظ عسقلانی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جناب جبرائیل بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کی کہ اے محمد، تیرا پروردگار تیری بیٹی فاطمہ سے تیری فاطمہ سے محبت رکھتا ہے، آپ اس کے شکریہ میں سجدہ کریں. نہیں دیکھیں آپ
اگر کسی کے کوئی ہمارا ہم عام خواتین جو ہیں، ہم عام عورتیں، ہمارے باپ کو کوئی کہے کہ ہماری عزت ہو، یعنی ہمارے حوالے سے کوئی تعریف بیان کرے، تو ہمارے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی ایک تعریف بیان ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں کس کی تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کر رہا ہو، اور کس کی؟ جو رحمت للعالمین ہے، یعنی اللہ جن کے فضائل بیان کر رہا ہے، اللہ کی ذات جو دیکھیں ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی کی تعریف کرے، کس کی تنی خدا کو؟ خدا مجبور ہے کیا؟ نہیں ہے عزیزان محترم، خدا مجبور نہیں ہے، خدا بالکل بھی مجبور نہیں ہے کہ وہ ان ہستیوں کی تعریف کرے، اور ان کے اعمال ایسے ہیں کہ خدا کو ان کی تعریف کرنی ہوئے، خدا ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی، یعنی دیکھیں بی بی جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، بی بی نے خدا کی اتنی عبادت کی ہے کہ بی بی کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا تو میری والدہ پوری رات خدا کی عبادت میں مصروف ہوتی تھی، اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتی تھیں تو کبھی میرے لیے، بابا کے لیے، اپنے لیے کبھی بھی دعا نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں گے، سب سے پہلے کہ میں نہ دعاؤں کے لیے رہ جاؤں۔ لیکن دیکھیں بی بی کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ حضرت سلیمان کے لیے، حضرت فضا کے لیے، حضرت قمبر کے لیے، انہیں ہستیوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، بی بی دوسروں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ اور کیوں بی بی کر رہی ہیں؟ تاکہ ہمیں سلیقہ بتایا جا سکے کہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمارے حق میں کی گئی ہے، جو ہمارے حق میں ہونی ہے دعا، وہ خدا خود دعا کرتا ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ اکبر! بی بی اتنی عبادت کر رہی ہیں خدا کی، مرضیہ دیکھیں گے بی بی کا نام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تیرا پروردگار تیری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھتا ہے، آپ اس کے شکریہ میں سجدہ ادا کریں۔ آپ رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، یہ سن کر میں نے سجدہ کیا۔ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر میں نے سجدہ کیا۔